اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رب کائنات نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر ماہانہ مرکز دارالحسان میں محفل پاک میں شامل ہونے کے اللہ توفیق عطا فرمائی۔ تو یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نیکی ممکن نہیں۔ بابا جی سرکار کی کرم نوازی، میاں صاحب کا فیض کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ماہ یہاں پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج جو مجھے موضوع ملا ہے انشاءاللہ اسی کے مطابق چند منٹ گفتگو کروں گا۔ بڑا ہی اہم موضوع ہے، ہر ملک کی، ہر گھر کی، ہر گاؤں کی ضرورت ہے۔ بابا جی سرکار اور میاں صاحب یہی درس دیتے رہتے ہیں، ابھی ہمارے امیر حضرات نے بھی یہی درس دیا۔ آج تبلیغ دین کا موضوع ہے، نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا کتنا ضروری ہے۔ قرآن پاک ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں کے اندر نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنے کے بارے کیا ارشاد فرمایا۔ سب یاد رکھیے گا، عارض کریم میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بندہ ساری زندگی نا بڑی امیدیں لگا کے بیٹھا کہ میں نے سدا ادھر رہنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں سدا نہ باغ بلبل بولے، سدا نہ باغ بہارا، سدا نہ باغ بلبل بولے، سدا نہ باغ بہارا، سدا نہ ماپے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یارا، بس کر میاں محمد بخشا مان قلم کا تھوڑا، ساری عمر دکھنی موقع پیچھے ورکا رہ گیا تھوڑا۔ زندگی نہ تھوڑی ہے، برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ تباہ ہو گیا، کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی گاؤں، ہر گھر میں بے چینی اور بے سکونی پائی جا رہی ہے۔ گھر گھر میں جھگڑے، خودکشی عام، اور بہت سارے مسلمانوں میں جھگڑا، طلاق کے معاملات، آج بے سکونی کا معاملہ ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ آج ہم نے نا دین اسلام کی دعوت دینا چھوڑ دی، اور ہر ہمارے مسلمان کا نعرہ ہے ہر گھر کے اندر، یا شیخ اپنی اپنی دے، جو کرتا کر دے تو میری خیر میں تو دیکھ۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ نعرہ ٹھیک نہیں ہے۔ یقین مانے آج کتے کا بچہ آگ میں گر رہا ہو نا تو ہم اپنی جان دے کتے کو بچے کا آگ سے بچا لیتے ہیں، اور کاش کبھی ہم نے غور کیا ہمارا بھائی بے نمازی ہو کے جہنم میں چلا جائے، کبھی غور کیا؟ ہمارا مسلمان بھائی جھگڑا کر کے خودکشی کرنے کبھی سوچا ہے؟ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میرے گھر میں کون سی آگ لگی ہے؟ اور یاد رکھنا جب آندھی طوفان آئے نا، کسی کے گھر میں آگ لگی ہو نا تو ہوا کے جھونکے سے ہمارے گھر کو بھی جلا سکتی ہے۔ تو کبھی نہ کہیں فلاں کا بچہ نشئی ہے، معاشرے کا نسور ہے، میرا بچہ تو ٹھیک ہے، اور کبھی یہ جرم تمہارے گھر میں بھی داخل ہو سکتا ہے۔ اس لیے رب کائنات نے چوتھا پارہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، کہ تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو دین کی دعوت، خیر کی دعوت، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کی طرف بلائے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور گناہ کے کاموں سے روکنے والا ہو، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور یاد رکھیے گا ہماری جو امت ہے نا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو آپ کی امت ہے اور ہم اس امت میں شامل ہیں، اس امت کی سب سے جو بڑی وجہ نا اعلیٰ افضل ہونے کی، وہ بھی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رب کائنات نے اس کو تمام امتوں سے اعلیٰ اس لیے فرمایا ہے کہ میرے محبوب کی امت نیکی کی دعوت دے گی، برائیوں سے منع فرمائے گی۔ یعنی یہ امت نیکی کی دعوت دے گی۔ 1450 سال گزر گئے، اب کوئی نبی نہیں آنا۔ 1450 سال گزرنے کے بعد اب ہمارے آقا کے غلام ہی دین اسلام کی دعوت دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ میاں صاحب کی صورت میں نظر آتا ہے، جو بابا جی سرکار کی نظر میں آتا ہے، وہ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں صورت میں نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آج انبیاء کرام کے جانے کے بعد ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو دین کی دعوت دینی اور تبلیغ کرنی ہے۔ اور یاد رکھیے گا ایک شریعت کا مسئلہ یاد رکھے سارے بھائی، ہم کہتے ہیں جی میں نے برائی دیکھی تو کیا کوئی اور روک لے گا؟ روایت کا مسئلہ ہے کہ جب کوئی شخص برائی کو دیکھے اور اس کو روکنے پہ قادر ہو، برائی کو دیکھا ہے، روکنے پہ قادر ہے،
اب اس کو برائی کو روکنا اس پہ فرض عین ہو گیا ہے۔ اب بندہ کہتا نہیں جی میں نہیں روک سکتا، اللہ نے طاقت دی ہے روکنے کی لیکن روکتا نہیں ہے، تو فرمایا اس بندے پہ روکنا فرض ہے۔ آئیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تبلیغ دین کے بارے میں، دین اسلام کی تبلیغ کرنے کے بارے میں کیا حدیث ارشاد فرمائی، غور سے سنیے۔ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ذات کی قسمیں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا حکم کرو گے یا برائی سے منع کرو گے، یا قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے تم پر عذاب الہی نازل بھیجے، تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے لیکن تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ دوسری حدیث پاک، حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم ضرور نیکی کا حکم کرو گے، برائی سے منع کرو گے، یا اللہ تعالیٰ تم پر برے لوگوں کو مسلط فرما دے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جب بھی صبح کرو نا 3 کام کرنا، تینوں میں سے ایک کر لینا، چوتھا کام نہ کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ 3 کاموں میں سے ایک یا تینوں، اگر تینوں میں سے ایک بھی نہ کیا فرمایا چوتھا کرو گے تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وہ کون سا ہے؟ فرمایا جب صبح کرو نا میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، تو سب سے پہلے دین اسلام کا علم حاصل کرو، یا سیکھنے والے بن جاؤ یا سکھانے والے بن جاؤ۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا ان کی صحبت اختیار فرما لو، اور فرمایا جو چوتھا کام کرتا ہے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ آج ہم غور کریں، آج صبح اٹھتے بندہ سوچتا میں نے ٹھگ کہاں مارنا ہے، میں نے اپنے مسلمان بھائی کا دل دکھانا ہے، میں نے چغلی اور غیبت کرنی ہے، میں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانا ہے۔ آج ہمارا مسلمان صبح اس حال میں کرتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یا دین سیکھنے والے بن جاؤ یا سکھانے والے بن جاؤ یا ان کی صحبت اختیار کرنے والے بن جاؤ ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ آج ہم غور کرنی ہم نے کہ آج ہم دین اسلام کے بارے میں کتنا سیکھتے ہیں، اور یاد رکھیے گا آئیے جن لوگوں نے نیکی کی دعوت چھوڑی اور گناہ کی طرف راغب ہوئے، کن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی، رب کی نیکیاں جو نیک اعمال چھوڑ کر ان قوموں کو اللہ نے کیا حال کیا۔ چند مختصر سنتے ہیں کہ آج ہم کہتے ہیں جی خیر میں نیکی دعوت نہ بھی دوں گا تو گزارا ہو جائے گا، فلاں ہمارا امیر بھائی دعوت دے رہا میں دعوت نہ بھی دوں گا گزارا ہو جائے گا۔ آج یقین مانے سندھ کے اندر جائیں، سندھ کے اندر گاؤں کہتے ہیں گوٹھ، گوٹھوں کے اندر ایسے گاؤں دیہات موجود جہاں مسجدوں کو تالے لگے ہوئے ہیں۔ ملک پاکستان ہو اور پاکستان اسلام کا گہوارہ ہو اور وہاں پہ مسجدوں کو تالے لگے ہوں، کہیں جی ابھی ضرورت نہیں باہر نکلنے کی۔ تو محترم بھائی اور محترم بزرگ کو یاد رکھیے گا جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی دین کو چھوڑ کر اللہ کا حکم چھوڑا، دین کی دعوت چھوڑی، برائی سے منع نہ کیا، ان قوموں کا اللہ نے کیا حال کیا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دین فرمائی، 90 یا 100 بندوں نے کلمہ پڑھا۔ آپ نے تنگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب لا تذر علی الارض من الکفارین دیارا، کہ یا اللہ زمین پہ کافر بھی نہ چھوڑ۔ 6 لاکھ افراد ایک روایت کے مطابق سمندر کے اندر ڈوب گئے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمندر میں غرق کر دیا، اور نوح علیہ السلام کو رب نے کشتی بنانے کا حکم فرمایا۔ اس قوم نے آپ کا مذاق اڑایا، نیکی کی دعوت کو چھوڑا، نبی کی دعوت کو قبول نہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ افراد کو سمندر کے اندر ڈبو دیا، اور بنی اسرائیل کے اندر بہت ساری قومیں ہیں، بڑی بڑی طاقتور قومیں، اور قوم عاد کو ہوا نے اڑا دیا، قوم سمود کو زلزلے نے اڑا دیا۔ اور یاد رکھے قوم عاد سمود پر کتنی طاقتور تھی، آج کرین پہاڑ کے اندر نہ گھر بنا دیتی ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود کو رب نے اتنی طاقت دی تھی کہ ہاتھ کے ذریعے پہاڑوں کے اندر اپنے گھر بنا دیتے۔ اتنے طاقتور ہونے کے باوجود جب اللہ کی نافرمانی کی، نبیوں کی دعوت کو قبول نہ فرمایا، دین کی دعوت کو قبول نہ فرمایا، اتنی طاقتور قوم کو، قوم عاد کو ہوا نے لے لیا اور قوم سمود کو زلزلے تباہ و برباد کر دیا۔ بڑی بڑی قومیں آئی، قوم لوط آئی، اور قوم لوط کا علاقہ اتنا خوبصورت تھا، اتنا سرسبز و شاداب تھا، حیران ہو کے کشمیر تو کچھ نہیں ہے، اتنا خوبصورت علاقہ دنیا کا کہ پوری دنیا سے لوگ قوم لوط کی وادیوں میں آتے تھے۔
ایک جنگل کے اندر باغ کے اندر ایک ٹوکرا لے خالی بندہ جا رہا نا، ایک طرف سے چلتا دوسری طرف سے خالی ٹوکرا پھل سے خود بھر جاتا تھا۔ اتنا خوبصورت علاقہ، لیکن قوم لوط نے جب رب کی نافرمانی کی، اللہ کے نبی علیہ السلام کی دین کی دعوت کو ٹھکرا دیا، اللہ کے حکم کو نہ مانا، تو قوم لوط نے ایک ایسا کھیل شروع کیا جو باب آدم علیہ السلام سے لے کر قوم لوط تک کسی نے نہ شروع کیا۔ ایسا پھیلے بد شروع کیا، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا اس قوم لوط کی بچی کو زمین سے اٹھا کر سماج سے زمین پر پھینک دیا۔ اور آج بھی دوستو اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو آج بھی ان کے عذاب، آج بھی اس سمندر کا نام ہے ڈیڈ سی، کہتے ہیں مردہ سمندر، آج بھی دنیا کے پانیوں کے اندر پتھر پھینکے نہ ڈوب جاتا ہے، بندہ ڈوب جاتا ہے۔ قوم لوط کی جو بستی تباہ ہوئی نا، جہاں پہ جبریل علیہ السلام نے قوم لوط کو پھینکا ہے، اس پانی کے اندر آج بھی پتھر پھینکے نا، سمندر موجود وہ دریا، وہ ڈوبتا نہیں ہے۔ دنیا کے ہر سمندر میں پانی میں چیز ڈوب جاتی، وہاں ڈوبتی نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا ایسی عبرت بنا کے رکھا، قیامت تک لوگ آئیں گے، وہاں پہ لاشوں کی تیزابیات اور نمکیاں اتنی بڑھ گئی ہے، پانی اتنا گاڑھا ہو گیا، وہاں پہ چیز ڈوبتی نہیں ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اے قوم کے نافرمانوں، اے دین کی دعوت کو چھوڑنے والوں، اے دنیا کے لوگوں جنہوں نے رب کائنات کی نافرمانی، میری نافرمانی کی ہے، قیامت تک ان لوگوں کا حال یہی ہوگا۔ آج بھی سمندر پیغام دے رہا ہے، دنیا والوں دین کی تبلیغ کو چھوڑو نا۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام سارے جانتے ہیں، آپ کو آرے کے ساتھ چیرا گیا۔ آج ہم دین کی تبلیغ کرنے جاتے ہیں، لوگ یقین مانیں پھولوں کے ہاتھ ڈالتے ہیں، لوگ اعلیٰ اعلیٰ کھانے پیش کرتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے دین کی دعوت دی، باپ اور بیٹا، یحییٰ علیہ السلام بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے۔ آپ کو دین کی تبلیغ دینے کی وجہ سے آپ کے قوم کے لوگوں نے، آپ کا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، باپ کے سامنے بیٹے کو نماز کی حالت میں شہید کر دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز نہیں توڑی، بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کو نماز کے اندر شہید کیا گیا۔ کون یحییٰ علیہ السلام؟ اللہ کے وہ پیغمبر کہ جن کے بارے میں رب کائنات نے لفظ حصورہ فرمایا، فرمایا میرا یہ نبی یحییٰ علیہ السلام وہ نبی ہے، کل قیامت کا دہاڑا ہوگا، رب کائنات جنتیوں کو فرمائے گا، جنتیوں اپنے سروں کو اٹھا لو، یا اللہ کون تشریف لا رہا ہے؟ فرمایا وہ نبی لا رہا جس نے دنیا میں کسی بی بی عورت کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نماز کے اندر شہید کر دیا، اور باپ کو درخت کے اندر آرے کے اندر چیر دیا۔ اور آج ہم اپنے گھروں میں اندر اے سی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں دین اسلام کو تبلیغ کی ضرورت نہیں، ہم کہتے ہیں ہم تبلیغ نہ بھی کریں دین کا کام چل جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا، آج یقین مانے ہمارے معاشرے میں بے رحمی کا دور، آج سکون ختم ہو گیا، گھروں میں جھگڑے شروع ہو گئے، طلاق کے معاملات بن گئے، میاں بیوی کی لڑائی ختم نہیں ہوتی ہے، ہماری مسجدیں ویران ہو گئی، سینما گھر کے اڈے آباد ہو گئے۔ ایک چائے کا کھوکھا ہو نا، چھوٹا سا چائے کا اڈا، وہاں پہ بندے زیادہ ہوتے ہیں، مسجد میں بندے کم ہوتے ہیں۔ ایک پان سگریٹ کی دکان ہو نا معذرت کے ساتھ، آج وہی ہر مسلمان ہے، چھوٹی سی دکان ہے، وہاں پہ مسلمانوں کا رش زیادہ لیکن مسجد میں رش کم ہے۔ آج وجہ کیا ہے؟ اور یاد رکھیے گا، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، یہ جو معاملہ بنا ہوا نا آج معاشرے میں، آج لڑائیاں جھگڑے ختم نہیں ہو رہے، ہر گھر میں پریشانیاں ہیں۔ تو شاعر کہتا دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کے بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہاتھوں کے کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آ لگا ہے۔ اے خاصان رسول وقت دعا ہے، جو دین وطن سے نکلا تھا آج وطن میں غریب الغربا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ اور محترم بھائی اور برادران اسلام، آج وجہ کیا ہے؟ یہ سارے ہمارے ہاتھوں کی کرتوت۔ آج ہم نے مسلمان دوسرے بھائیوں کو دعوت دینا چھوڑ دی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میری امت 5 کام کرنا شروع کر دے گی نا، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کے عذاب نازل ہوں گے۔ کون سے؟ سنیے غور سے، ان کو روکے گا کون؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کسی قوم میں علانیہ فحاشی زنا عام ہو جائے گا، لوگ طاعون جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔
جیسے آج کل ایڈس، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب زنا عام ہو جائے گا نا، اعلانیہ فحاشی، تو فرمایا ایسی بیماریاں نازل ہوں گی جن کے پہلے بندوں نام سنے نہیں ہوں گے۔ آج کیا ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں، ایسی بیماریاں ہیں جن کا نام کبھی سنا ہی نہیں۔ کیا وجہ کہ زنا، آج دیکھ لیں زنا فیشن بن گیا، اللہ معاف فرمائے۔ کبھی چونیاں شہر میں، کبھی قصور شہر میں، کبھی مرید کے، کبھی گجراں والے۔ ان برائیوں کو روکے گا کون؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ بد اخلاقی کے معاملات۔ آج کاش ہم نے اپنی چار پائی کے نیچے جھاڑو دیا ہوتا، آج اپنے مسلمان بھائیوں کو دعوت دی ہوتی، تو کبھی آج ہمیں منہ دیکھنا نہ پڑتا، آج وقت دیکھنا۔ دوسری، جب لوگ ناپ تول کریں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قحط سالی نازل ہو جائے۔ آج وجہ کہ 6 مہینے بارش نہیں ہو رہی، فرمایا جب ناپ تول میں لوگ کمی کریں گے، میری امت میں قحط سالی پڑ جائے گی، شدید تنگی کا شکار ہو جائیں گے، بادشاہ کے ظلم کا شکار ہو جائیں گے۔ آپ اللہ کے نبی فرمایا اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا؟ آج وجہ کیا ہے؟ شدید تنگی، قحط سالی، آج ہر گھر میں رزق کا رونا۔ اور تیسرا فرمایا جب زکوٰۃ کی ادائیگی چھوڑ دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دے گا، اور فرمایا اس ذات کی قسمیں، اے میرے صحابہ، جب لوگ زکوٰۃ دینا روک دیں گے، جن پہ فرض ہوگی، آسمان سے بارش نازل بھی ہونا ہوگی۔ فرمایا اگر زمین پر 4 پائے نہ ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں پانی کا قطرہ بھی عطا نہ فرمائے گا۔ آج غور کریں، آج کتنے مسلمان زکوٰۃ دیتے ہیں؟ 100 میں سے صرف 2.5%، وہ بھی مال کی میل، کپڑے میں سے میل نکالنے تو کپڑے پاک ہو جاتے ہیں، ہم اپنا مال پاک بھی نہیں کرتے۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا جب اللہ اور اس کے رسول کا عہد لوگ توڑنے لگیں گے، ان پر ایسے دشمن مسلط کر دیے جائیں گے جو خون خرابہ کر کے ان کے مالوں کو ضبط فرما دیں گے۔ اور 5ویں نمبر پہ شاہ فرمایا جب حکمران اللہ کے قانون کو چھوڑ کر دوسرا قانون لے آئیں گے، یا اللہ کے قانون میں سے تھوڑا سا لیں گے، تھوڑا چھوڑ دیں گے، اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کے درمیان خانہ جنگی کو شروع فرما دے گا۔ اور آج محترم بھائیوں غور فرمائیں، آج معذرت کے ساتھ ان 5 کاموں پہ غور کریں۔ آج زنا کو کون روکے گا؟ آج کون مسلمان ہے جو فحاشی کے جو وہ بے بات کرے گا؟ ان کو توڑے گا، یہاں پہ اللہ کے گھر بنائے گا۔ اور یاد رکھنا، ہم کہتے ہیں جی دین اسلام کے رستے میں تکلیف بڑی آتی ہے، ہمارے میاں صاحب کی ذات کو دیکھ لیں، آج بھی آپ تبلیغ دین کے رستے سے آئے ہیں، کہاں تک سفر اس حالت میں فرما رہے ہیں، کبھی اپنے غور کی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت تندرستی عطا فرمائی ہے، اور آج ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا مسلمان بے نمازی ہو چکا ہے، معاشرے میں جھگڑا بڑھ چکا ہے، خود کشیوں کے معاملات بڑھ چکے ہیں، آج ہم کہتے ہیں تکلیفیں بڑی آتی ہیں، اور ہمارے نبی نے پتہ کتنی تبلیغ کی ہے، اللہ والوں دین اسلام کے رستے میں کتنی تکلیفیں دی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دین اسلام کے رستے کے اندر جتنا میں ستایا گیا ہوں دنیا میں کوئی ستایا نہیں گیا۔ آپ کو کتنی تکلیفیں آئی، کبھی غور تو کرے نا۔ فرمایا جتنا دین اسلام کے رستے میں مجھے ستایا گیا نا، اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ حضرت اماں عائشہ فرماتی جب بھی آندھی طوفان آتا تھا نا، اللہ کے نبی علیہ السلام حجرے سے باہر نکل جاتے، کبھی اندر آتے۔ میں نے پوچھا میرے سرتاج وجہ کیا ہے؟ آپ جب بھی آندھی طوفان آتا ہے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، چہرہ زرد ہو جاتا ہے، آپ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ جب بھی آندھی طوفان آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ مجھے ڈر ہے کہیں اس آندھی اور طوفان میں میری امت کے لیے عذاب الہی نازل نہ ہو جائے۔ آج ہم نے کبھی غور نہیں کی، آج جب آندھی طوفان آئے نا، اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آج ہمارے جتنے گناہ ہیں نا، آج کراچی سمندر کراچی سے اوپر ہے، کراچی نیچے ہے، آج اللہ ہواؤں کا رخ موڑ سکتا ہے، زمین کے زلزلے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، ہواؤں کا رخ مڑ سکتا ہے۔ یہ نبی کا صدقہ ربے کا انعام ہمیں محفوظ فرمایا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام، آج میں اپنے بھائی کو دعوت نہیں دیتا جی میرا بھائی میری بات نہیں مانتا، میں تو 2 دفعہ گیا ہوں، میں 3 دفعہ گیا ہوں، بھائی تو مانتا نہیں، وہ کہتا اب جاؤ اپنا کام کرو، تم نے اپنی قبر میں جانا، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ ہمیں تو 3 تانے جب دین کی دعوت چھوڑ دیتے ہیں، برائی سے منع کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے نبی نے وہ آپ کی امت میں سرکار نے سنا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے چاچا ابو جہل کے دروازے پہ 1 دفعہ نہیں 100 دفعہ نہیں
190 دفعہ دروازہ کھڑکایا، چاچا دین اسلام کی دعوت کو قبول فرما دو۔ 190 دفعہ سرکار نے دروازہ ایک روایت کے مطابق لگایا، چاچا ایمان قبول فرما لو، دین کی دعوت کو قبول فرما لو، چاچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کبھی گلے میں رسی ڈالی جا رہی ہے، کبھی کھینچا جا رہا ہے، اور طائف کی وادیوں میں دیکھیں آج میاں صاحب کے ساتھ جو لوگ گئے ہیں دعوت پہ جاتے ہیں تبلیغ پر، یقین میں اس لوگوں سے پوچھے تو صحیح کہ کس طرح لوگ پھولوں کے ہاتھ ڈالتے ہیں۔ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میاں صاحب میرے گھر میں آئیں، یہ دین کی دعوت دینے والے میرے گھر میں پاؤں رکھیں، ہمارے گھر میں برکت ہوگی۔ ہمارے نبی نے طائف کی وادی میں قدم رکھا تو کانٹوں کے اوپر قدم رکھا، پتھر مارے گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام زمین پہ بیٹھتے ہیں تو شرارتی بچے آپ کو ڈنڈے مارتے ہیں، آپ اٹھتے ہیں پھر ڈنڈے مارے، کہاں نیچے بیٹھ جاؤ، نیچے بیٹھ کر اوپر ڈنڈے مارے، کھڑے ہو جاؤ۔ کبھی غور تو کرو، وہ آقا کہ جن کی خاطر ساری کائنات کا نظام بنا ڈنڈے مارے جائیں، طائف کی وادیوں میں خون کا قطرہ نکلا، رب کائنات نے فرمایا جبریل جلدی جا، اگر میرے محبوب کا خون کا قطرہ طائف کی وادیوں میں زمین پہ گر گیا تو قیامت تک لوگوں کو ایک دانہ بھی گندم کا نہیں ملنا، کچھ کھانے کو نہیں ملنا۔ ارے ہمارے نبی کو یاد کریں، طائف کی وادیوں میں پتھر کھا کے، اور یاد رکھنا پتھر کھانا سنت ہے، پتھر مارنا، اور پوری تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کئی جہادوں میں کئی غزوات میں آپ نے سفر کیا، لڑے، پوری تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بھی کافر کو نہیں مارا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کفر اندر کا ختم فرمایا ہے، کفر کی میل ختم کی ہے، دلوں پہ حکومت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں رب نے فرمایا سونیا اگر تو بھی ولو کنت فظا غلیظ القلب، فرمایا سونیا اگر تو بھی سخت ہوتا تیرے یار بھی تجھ سے بھاگ جانے، فرمایا تجھ کو نرم پیدا فرمایا۔ اس لیے محترم بھائیوں اور برادران اسلام، آج ہماری دعوت دینے میں زبان میں ہم نے غور کرنے کی طرح دعوت دینی ہے، آج غور کریں، اور آج ہم نعرہ مارتے ہیں یا شیخ اپنی اپنی دیر، کہ جو ہر بندہ کہتا ہے یا شیخ اپنی اپنی دیر، میں تو نیک ہونا، دوسرا چاہے نیک نہیں بھی ہے مجھے کیا ضرورت۔ اور یاد رکھنا خود نیک ہونا، کسی کو دعوت نہ دینا، اس کی پتہ کتنی سزا ملتی ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل فلاں بستی میں جاؤ، وہاں ایک نیک بندہ اللہ اللہ کر رہا ہے، جا کے اس بستی کو تباہ و برباد کر دو۔ جبریل علیہ السلام بڑے حیران ہوئے، یا اللہ تیرا نیک بندہ ہے، دن رات اللہ اللہ کرتا ہے، یا اللہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ رب کائنات نے فرمایا جبریل سب سے پہلے اس کو جا کے عذاب الہی دو، اس کی چیخیں مجھے سناؤ، یا اللہ معاملہ کیا ہے؟ یہ خود تو نیک ہے۔ رب کائنات نے فرمایا خود تو نیک، کبھی کسی کو دعوت نہیں دی، لوگ میری نافرمانیاں کرتے تھے، اس نے کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی دین کی دعوت نہیں دی، فرمایا سب سے پہلے اس کو عذاب الہی میں گرفتار فرماؤ۔ اور آج ہم غور کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند فرماؤ۔ یہ مسلمان کی نشانی ہے، یہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند فرماؤ۔ آج ہمارا مسلمان آج بے نمازی ہو کر دنیا سے چلے جائے، اور یاد رکھنا ہمارے نبی پتہ کتنا رویا کرتے تھے، ایک یہودی کا جنازہ جا رہا، ہم تو کہتے ہیں نا خیر ہے، میرا مسایا مجھ سے لڑا ہوا، میرا بھائی ہے، کوئی بات نہیں، مرتا تو مر جائے۔ رات کو سگا بھائی اپنی بیوی سے مشورہ کر رہا ہے کہ کرما والیے مجھے وہ نسخہ بتاؤ صبح بھائی کو تباہ و برباد کیسے کرنا ہے۔ یہ ہمارا مسلمان، دشمن مرے تھے خوشیاں نہ کریے سجنا بھی مر جانا، دیگر تے دن گیا محمد اور نے ڈوب جانا۔ دشمن مرے تھے خوشیاں کرے، آج ہمارے مسلمان کا ذہن دیکھ لیں، آج سگا بھائی کے خلاف ہو گیا ہے، آج دشمن مانتا خوشیاں کرتے ہیں، فرمایا دشمن مرے تو خوشیاں کریے سجنا بھی مر جانا ہے۔ ارے اپنے بھائی کے بارے ایسا ذہن رکھتا ہے، یہودی کا جنازہ جا رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، صحابہ نے کہا آقا یہودی جا رہا ہے جہنم میں جانے دیں، آپ یہودی کے جنازے پہ رہ رہے ہیں۔ تو سارے بھائی غور کرنا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا، اے میرے غلاموں یہ بات نہیں یہودی کا جنازہ ہے، فرمایا اس ذات کی قسم ہے میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کاش یہ بھی میری دین کی دعوت قبول کر کے آج جنت کا حقدار ہو جائے۔ ہمارا مسلمان بے نمازی مر جائے اور اب یہودی کا جنازہ جائے تو ہمارے آقا رو پڑے، اور آج مسلمان مر جائے بے نمازی، اور کل قیامت کا دہاڑا ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے حدیث اور قرآن کا فیصلہ
ایک مسلمان جہنم میں جائے گا تو دوسرا مسلمان سے سوال کرے گا میں قرآن پڑھوں گا. ایک مسلمان جہنم میں دوسرا جنت میں. کہے گا میرے بھائی ماں سالہ کا کون فی سکر قرآن کے الفاظ. اے میرے بھائی کس وجہ سے جہنم میں جا رہے ہو؟ ماں سالہ کا کون فی سکر. تو مسلمان تھا جہنم کے اندر کیوں جا رہا ہے؟ تو مسلمان پتہ آگے سے کیا جواب دے گا؟ قرآن. قالوا لم نک من المصلین. اے میرے بھائی افسوس میں دنیا میں نماز ہی پڑھا کرتا. قرآن کی ہے. آج ہم غور کریں. آج معذرت کے ساتھ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ. آج ہمارا مسلمان نعرہ مارتے ہوئے نظر آتا ہے. آخری خطبہ صلی اللہ کے نبی علیہ السلام کا آخری خطبہ. 1,24,000 صحابہ کرام موجود ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا. اے میرے صحابہ تمہارے پاس چاہے دین کا ایک مسئلہ بھی ہے نا دنیا میں پھیلا دو. تاریخ اسلام پڑھ کے دیکھ لیں. آخری خطبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا 1,24,000 صحابہ کرام کا جس طرح منہ تھا نا اسی طرح صحابہ نے چلنا شروع کر دیا. کسی صحابی کا مزار ترکی کے اندر ہے, کسی کا شام کے اندر ہے, کسی کا پاک پتن کے اندر ہے. غور کرے اس وقت تو ہوائی جہاز بھی نہیں تھا. کیسے سفر کیا؟ فرق صرف اتنا تھا حکم اللہ کے نبی کا تھا صحابہ دین کی تبلیغ کے لیے پھیل جاؤ. اور آج مسلمان یہاں سے اٹھ کر دوسرے علاقے میں نہیں جاتا. یقین مانیں یہ گاؤں دیہاتوں میں جا کے دیکھیں ہمارا حال کیا ہے. گھروں میں اتنے جھگڑے ہیں اور جو بندہ نمازی بن جاتا ہے نا الحمدللہ اس کی برکت سے گھر میں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. جو مرکز دارالحسان کے ساتھ تبلیغ کرتا ہے دین اسلام کے راستے میں نکلتا ہے اس گھر میں سکون آ جاتا ہے. اور آج یاد رکھیے گا آج زلزلے جو آتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا زلزلہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. گناہ اتنا عام ہو گیا ہے آج مسلمان غور نہیں کرتا. 2008 پاکستان کا ملک ہو, رمضان کا مہینہ ہو, 8:56 ہو اور ملک پاکستان کے اندر رمضان کے مہینے میں زلزلہ آ جائے. اور یاد رکھیے گا پاکستان کے کالجوں کے اندر سے ننگی لاشیں ملی. شراب کی بوتل رمضان کا مہینہ. ان لوگوں کو دعوت کون دے گا؟ رمضان کا مہینہ ہو اور 2008 ہو اور مسلمانوں کے ملک میں زلزلہ ہے. یہ وجہ کیا؟ فرمایا زلزلہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. آج مسلمان گناہوں سے باز نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ تو محترم بھائی اور محترم بزرگوں آج ہم سب نے مل کر دین اسلام کے اس کام کو آگے بڑھانا ہے. ایک ہوتا ہے, ایک ملے تو 111 بن جاتا ہے. آج ہمارے میاں صاحب چلے, صوفی بابا جی برکت صاحب چلے, آپ چلے, لاکھوں کی تعداد میں آج یقین مانیں آج ہماری دعوت دینے کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا علی اگر تمہاری وجہ سے ایک بندہ بھی فرمایا علی صبح کے ٹائم سرخ اونٹ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرو. اور اس کی کیسے آقا ہو سکتا؟ فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کو دعوت دیتا ہے نا فرمایا اس کو اللہ کی راہ میں سرخ اونٹ صدقہ کرنے کا اللہ ثواب عطا فرماتا ہے. اور نیکی کی دعوت دینے کا پتہ کتنا ثواب ہے. راستے میں مٹی پڑ جائے, جسم کے اوپر گردوں کو بار پڑ جائے, جہاں جہاں پہ جسم پہ مٹی پڑے گی دین کے تبلیغ کے راستے میں اللہ کے نبی علیہ السلام سنا وہاں پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے سوال کی یا اللہ جو تیرے بندے کو دین کی دعوت اس کو ثواب کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جو میرے بندے کو دین کی دعوت دے برائی سے منع کرے اس کے ایک جملے پر میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماؤں. ایک جملے پہ 1 سال کی عبادت کا ثواب. آج ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یا شیخ اپنی دیکھ. اور یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے. تفسیر اقبال فرماتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. آج ہر بندہ چاہتا ہے میری عزت ہو, ہر بندہ چاہتا ہے. انگریز کہتے ہیں ڈو یو وش پیپل ٹو تھنک ویل آف یو. ہر بندے کی خواہش کہ میں ویل آف یو مجھے کہیں. تو یاد رکھنا گھر بیٹھے ویل آف یو نہیں بنا جائے گا, اچھا نہیں بنا جائے گا. اور ہمارا اسلام دین اسلام ایک ایسا پیغام ہے, ایسا نبی کا عشق ہے. ایک انگریز مسلمان ہوا نا, اس نے کہا مسلمانوں میں تمہیں بتاتا ہوں دین اسلام کا معنی کیا ہے. اے دین کی تبلیغ کرنے والوں تمہارے اسلام کا معنی کیا ہے؟ کہتا لفظ اسلام 5 حروف کا مجموعہ ہے. کہتا ISLAM. کہتا I سے مراد میں, L سے مراد شل, L سے مراد لو, A سے مراد آلویز, M سے مراد محمد پیس بھی اپون ہم. کہتا مسلمانوں اے نبی کے نعرہ مارنے والوں لفظ اسلام کا معنی یہ میں ہمیشہ محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا رہوں.
ہمارے تو اسلام کا معنی ہی محمد مصطفیٰ سے محبت ہے، محبت مصطفیٰ کا پیغام ہے۔ اس لیے دوستو یہ وقت ہے نکلنے کا، اور معذرت کے ساتھ آج یہ رب کا فضل نبی کا صدقہ ہے۔ پہلی قومیں جب گناہ کرتی تھی نا تو رات ان کے دروازے سے لکھا ہے اس نے گناہ کیا، صبح اس کے چہرے پہ لکھا جاتا ہے اس نے گناہ کیا ہے۔ جس حصے میں گندگی لگتی ہے اس حصے کو کاٹا جاتا ہے۔ آج غور کر، اس امت پہ رات کو چہرے پہ لکھا اس نے زنا کیا ہے، اس نے شراب پی ہے، چہرے پہ لکھا جاتا چہرہ سیاہ بندر خزیر بن جاتا۔ آج ساری رات انڈیا کی فلمیں دیکھی کہ رب کا کتنا فضل ہے، صبح تیرا چہرہ نہیں بگڑا، کبھی غور تو کر۔ ساری رات رب کی نافرمانی کی ہے، صبح تیرے چہرے پہ نہیں لکھا، تیرا رب نے ناشتہ بند نہیں کیا، ساری رات رب کی نافرمانیاں کی ہیں، صبح کو اللہ تعالیٰ تیرے گناہ کی زبان پہ پھر داغ بھیجا ہے۔ آج یقین مانے شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا، قیامت تک لگ پڑ گیا۔ مسلمان کتنے سجدے چھوڑتا ہے؟ ڈاکٹر اقبال کہتا ہے اے مسلمانوں تو ایک سجدے کو گناہ سمجھتا ہے، ایک سجدہ کرنا بھاری بھاری ہو گیا، گناہ کہتے بھاری کو، تو ایک سجدے کو گناہ سمجھتا ہے، کہتا ہے تو ایک سجدے کو گناہ سمجھتا ہے، تیرا یہ ایک سجدہ تجھے اللہ 1000 سجدوں سے نجات عطا فرما دے گا۔ آج ہر بندے سے مانگ رہا ہے، ڈاکٹر اقبال کہتا ہے وہ اللہ کی بات میں جھک کر تو دیکھ ہے، اللہ تجھے 1000 آدمیوں کو جھکنے نہیں دے گے، اللہ تجھے اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ آج معذرت کے ساتھ آج ہمارا مسلمان نماز روزے کو چھوڑ کر کس مصیبتوں میں گرفتار ہے۔ آج کہتا ہے سکون مل جائے، سکون کیسے؟ گندم اگائیں چاول نہیں ہوتے ہیں، گندم اگائیں تو گندم ہی اگے گی، لیکن معذرت کے ساتھ شیطان نے ایک سجدہ نہیں کیا، قیامت تک لانت پڑی۔ آج صبح ناشتہ کر کے گھر سے گئے، صبح کی نماز نہیں پڑھی، ظہر کا ٹائم ہو گیا دکان کے بیٹھے ہیں، گاہک آ رہے ہیں نماز نہیں پڑھی، عصر کی ٹائم ہو گیا نماز نہیں پڑھی، گاہک آ رہے ہیں، مغرب کا ٹائم ہو گیا نماز نہیں پڑھی، 5 نمازیں چھوڑی ہیں۔ اس رب کا فضل دیکھو، پھر بھی دکان پہ گاہک آ رہے ہیں، لیکن رب فرماتا بندے گھبرانا نا، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، میری پکڑ بڑی سخت ہے، جب میں پکڑنے پہ آتا ہوں دکانوں کی دکانیں مارکیٹوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ یاد رکھنا رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، یہ رب کا فضل ہے۔ آج اللہ نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ آج آپ گھروں سے باہر نکلیں، دین اسلام کی بڑی ضرورت ہے، یقین مانیں۔ آج کوئی نبی نہیں آنا، ہمارے ذمہ یہ کام ہے۔ دین اسلام آج اگر ہم کسی کو دعوت دیں گے نا، کئی گھروں میں چولہا جل جائے گا، کئی طلاق کے معاملات حل ہو جائیں گے، بھائی بھائی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ جب کسی کو راہ راست پہ لے آئیں گے، دین کا داعی بن جائے گا، تبلیغ دین کی دعوت دینے والا بن جائے گا، وہ لوگوں کو ستانے والے لوگوں کی عزت کے محافظ بن جائے گا۔ وہ چوکوں میں کھڑا نہیں ہوگا، وہ چوکوں میں کھڑے ہو کے دین اسلام کی دعوت دینے والا بن جائے گا۔ مجھے امیر اللہ بتا رہے تھے کہ سندھ کے اندر ایک بندے نے 28 سال لاش کے اوپر قبر کے درگاہ سے نشہ کیا، تو ہمارے میاں صاحب اس کو گلے سے لیا، فرمایا بیٹیا تیرا یہ کام نہیں ہے، تیرا یہ کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ماشاءاللہ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ 28 سال نشہ کیا، تو میاں صاحب نے گلے لگا، فرمایا بیٹیا تیرا یہ کام اللہ نے تجھ سے بڑا دین کا کام لینا ہے۔ آج کھٹیاں کے اندر بابا جی نے ایسا دین کا دائی بنا دیا ہے، کل تک جو نشہ کرتا آج اس کا جھوٹا پانی وہاں پہ لوگ پیتے شفا ہوتے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ نگاہ ولی میں تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، وہ